اور کچھ تو چیلنج ہیں کہ جن کے جوابات کو دینے کا وہ حق بھی نہیں رکھتی، کریٹ بھی نہیں سکتی، ایکسپلور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ چیلنج وہ بھی کبھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بہت مختصر، لیکن دنیا میں نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب کو بھی رکھا ہے، عقل کو بھی رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے یہ بات واضح ہے کہ عبادات اور اسلام اور دین عین عقل کے مطابق ہے۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ عبادات، دین، معاشرت، معیشت، اسلام پورا نظام حیات ہے، اور یہ پورا نظام حیات عین عقل کے مطابق ہے۔ عقل سے کوئی چیز بھی ماں نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض مرتبہ ہماری عقل میں وہ بات سمجھ میں نہ آئے، وہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنی عقل کا علاج کرے۔ اسلام نے عقل کے عین مطابق بات کی ہے۔ آئیے آپ اس بات میں بھی ہم تھوڑا سا عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ 5 وقت کی نماز کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مقرر کی ہے اس کی وجہ تعلیم، وجہ تخصیص، اور پھر آگے اگر وقت رہا تو اوقاتیں جیسے خمسہ کی تعلیم کی وجوہات بیان کی جائے گی، ایسے ہی آگے 5 وقت کی نمازوں میں جو رکعات ہیں، 4 ہے، 2 ہے، 3 ہے، اس کی بھی وجہ تسمیہ بیان کی جائے گی۔ اگر وقت رہا تو آئے گا ہوگا، ورنہ پھر لے گی۔ تو رکعات خمسہ الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے 5 وقت رکھی اپنی عبادت کے لیے۔ قرآن مجید میں ان اوقات کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے تو نقلی دلیل کہتے ہیں، نقل کہتے ہیں، روایت کہتے ہیں قرآن کو اور حدیث کو۔ اس کو کہتے ہیں منقولہ روایات، نقلی روایات۔ اور عقلی ہوتی ہے وہ انسانی زندگی سے تعلق رکھتی ہے کہ اس کو دل مانتا ہے، عقل مانتا ہے، نہیں مانتا۔ تو نقلی متواتر یا پھر قرآن کی آیات کیا کہتی ہیں آپ کو 5 وقت کی نماز کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اور آپ کا دخل اسلام میں عبادات کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اوقات کا تعلق نظام شمسی سے عبادات کے اندر نہیں، نظام قمری سے عبادات کا اندر بہت فرق ہے۔ چاند کے اعتبار سے ہے، سورج کے اعتبار سے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر سورج کے اعتبار سے ہوتا تو پھر گرمی ہی میں روزے رہتے، اور پھر گرمی ہی میں حج آتا، گرمی ہی میں سب کچھ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ نظام کائنات میں عبادات کو ہر نظام کے ساتھ مربوط رکھنا ہے، یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلی عقلی دلیل یہ ہے کہ اسلام عین عقل کے مطابق ہے کہ اس نے نظام قمری کو بیس بنایا ہے، معتبر مانا ہے، نہ کہ شمسی نظام۔ شمسی نظام کائنات کو چلانے کے لیے، وہ عقلی امور کے لیے، وہ نظام حکومت کے لیے، نظام سیاست کے لیے، نظام معاشرت کے لیے، نظام معیشت کے لیے۔ لیکن عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نظام شمسی کو نہیں، سولر کو نہیں، لونر کو، یعنی چاند کے نظام کو، چاند کو قمری نظام کہتے ہیں، اس کو بتایا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے تمہارے اوپر نمازوں کو مقرر کیے ہیں وقت پر۔ جب آپ اپنے اوقات کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی تمہیں اپنے اوقات کا پابند کرتی ہے۔ خیال کرنا، اللہ کی عبادت سے بڑھ کر کوئی آپ کی اور ڈیوٹی نہیں جس کو آپ اپنی ڈیوٹی کو فرض منصبی سمجھتے ہوئے اس کی عبادت فرض منصبی میں کوتاہی کریں۔ بار بار قرآن کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر کمانے کے لیے نہیں بھیجا، ہم نے دنیا میں تمہیں دنیاوی امور کے لیے نہیں بھیجا، نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی۔ ہم نے دنیا میں تمہیں نظام کائنات کے اندر اگر تمہیں بند کیا ہے تو ہم نے صرف اور صرف تمہیں اپنی عبادت کے لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہاں یہ الگ بات ضرور ہے، بلکہ ہے اور حقیقی بات ہے کہ نماز، روزہ، حج اور زکات صرف ہماری عبادات کا نام نہیں بلکہ نظام معیشت کی عبادت کا نام ہے، نظام معاشرت کی عبادت کا نام ہے، نظام حکومت کی عبادت کا نام ہے، نظام تعلیم کی عبادت کا نام ہے۔
کوئی شعبہ جس قسم کا بھی ہو، انڈیویجول ازدواجی ہو یا پھر اجتماعی ہو، کسی قسم کا بھی، وہ انسان کی زندگی سے وہ جو تعلق رکھتا ہے وہ ہر شعبہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے. لیکن عبادت کا درجہ تب رکھے گا وہ دنیاوی امور، رزق کے حلال کے شعبے جو اسباب کے درجے میں اللہ نے ہمارے اوپر مقرر کی ہیں، جب تک کہ عبادات حقیقت اور عبادات جو اللہ نے ہمارے اوپر مقرر کی ہیں، اگر اس عبادت ربی میں اس کے اندر کوئی خلل نہ ہو تو تب جا کے وہ معاشرت، وہ معیشت، وہ سیاست، وہ تعلیم، وہ ادارہ، وہ مدیر، وہ محکمہ، وہ محاکمہ، وہ عدالت، وہ اسٹیٹ، وہ سیکریٹریٹ، وہ اسمبلی، پھر عین اسلام کے مطابق اللہ اس کے عمل کی جزا کی دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. لیکن اگر کوئی شعبہ نماز کے نظام کو متاثر کر رہا ہے، کوئی شعبہ نظام زکات کو اگر متاثر کر رہا ہے، کوئی شعبہ اگر نظام روزہ کو صیام کو متاثر کر رہا ہے، ایسے تمام ادارے بھاگ جائیں اگر میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی شریعت کے نظام میں کوئی خلل ہے. پھر اس وقت ٹھوکر مار دوں، پھر اس وقت رزق کو جس رزق میں آپ کی اور پرواز میں کوتاہی اختیار ہوتی، اس سے بہت اچھی کہ جس پرواز میں کیسے کہتے ہیں شیروں کے اندر الفاظ کیسے الفاظ ہیں، لیکن علامہ صاحب کی الفاظ قرآن کی تصدیق اور قرآن کی عکاسی کرتے ہیں. تو آئیے اللہ تعالیٰ نے جب ہم پر نماز کے اوقات کا مقرر کیا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی امینڈمنٹ یا پھر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تعویل باطلہ کی کوئی اجازت نہیں. نماز ایک ایسا حکم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض عین قرار دے کر اس قدر اہمیت دی ہے کہ اس نماز کے نظام اوقات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اوقات کو قرر کر کے پابند کیا ہے کہ اس وقت کے اندر جو نماز ادا ہوگی وہ ادا ہوگی، اس کے ماسوا یا تو قضا ہوگی یا پھر پیسے کچھ تصویر یعنی پوچھ کا باعث ہے. اصل لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے اوقات میں فجر کا وقت کیوں ہے، ظہر کا وقت کیوں ہے، عصر کا وقت کیوں ہے، مغرب کا وقت کیوں ہے، عشاء کا وقت کیوں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح طور پہ ارشاد فرما دی ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. یہ بات اپنی آواز کی ریحرسل ہے اپنے رب کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تاکہ تم اپنی دنیاوی امور کے اندر بھی ریسرچ حاصل کر سکو، ایک ریفریشمنٹ حاصل کر سکو، ایک وقفہ حاصل کر سکو، تاکہ تمہارے بدن پر اتنا بوجھ نہ آئے کمانے کا یا ڈیوٹی کا کہ جس سے تم اپنی عقل کا نقصان کر بیٹھو، اپنے اعضاء کا نقصان کر بیٹھو، اپنی کسی دوست کو برا کر بیٹھو. یہ تو عین اسلام کے مطابق ڈیوٹیوں کے اندر نمازوں کے اوقات کو کم کرنا. آج سائنس اس کو تصدیق کر چکی ہے، میڈیکل سائنس اس کو تصدیق کر چکی ہے کہ وقت اوقات جو اسلام نے عبادت کے مقرر کیے ہیں اس وقت یونیورسلی طور پر بھی نظام کائنات کے اندر تغیرات یا اس کے اندر تبدیلیاں یا اس کے اندر اثرات پیدا ہوتے ہیں. اگر ان اوقات میں اگر کوئی شخص ذہن پر زور دے کے بیٹھا ہو، جسم پر اپنا بٹن دے کے بیٹھا ہو تو وہ اپنے آپ کو نقصان کی گڑے کے اندر گرا دیتا ہے اور اس کی زندگی جسمانی طور پر بھی نقصان کا باعث ہو جاتی ہے، قرآن کو ویسے ہی نقصان ہے. اب میں کبھی اس پر بھی بحث کروں کہ نماز کے اوقات میں اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت میں یونیورسٹی کون سے ایسے اثرات رکھے ہیں کہ اگر ساری رات انسان سوتا ہے اور اس وقت اگر نہ اٹھے جو صبح صادق کا وقت ہے، جو جس وقت سن رائز سے پہلے کا وقت جو کہ اندھیرے اور سفیدی کے درمیان کا ہے، اندھیرے اور روشنی کے درمیان کا وقت ہے، اس
وقت انسانی جسم پر سوتے ہوئے کتنے برے اثرات پڑتے ہیں میں یہ آپ کو سنتا ہوں کیونکہ آپ میڈیکل سائنس کی یہاں طالب علم ہیں اپنے ڈاکٹر سے جا کے پوچھ لینا اور پھر مجھے آپ بتا رہے ہوں تاکہ مجھے بھی یقین ہو جائے یہ کام آپ کا ممتاز یہ مسجد کا استحقاق یہ بھی مان رہے ہیں اگر ہوم ورک اسکول اور کالج یونیورسٹیوں کے مانتے ہو تو مسجد کے ہوم ورک کو بھی اس ہوم یعنی مسجد ورک کو بھی ماسک ورک کو بھی اپنی زندگی کا ساتھ یہ جو آپ کا تحقیق ہو فجر کے وقت انسان کی عقل پر اگر وہ مسلسل سویا رہے اور درمیان میں نہ اٹھے تو سب سے بڑا نقصان اس کی عقل کے اندر ضرور پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ ذہن ایکٹیو نہیں رہتا بعض مرتبہ وہ ایک ایسی کیفیت اختیار کر لیتا ہے کہ سننے کی جو طاقت اور پاور ہونا اس کو بتاتی ہے جو پاور کسی نے اس کو بتاتی ہے وہ اس سے سر کر دی جاتی ہے یہی مجھے اس پر تحقیق کی میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں میں یہ بھی ڈاکٹر ہوں اسلامک فائنانس کے اندر باہر مختصر یہ ایک نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توقع کر رکھی ہے اور میں اسے اصول کرنے کر رکھی ہے آئیے پہلے قرآن کی اس روشنی میں قرآن مجید میں ان اوقات کی تعلیم کیا ہے اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات روحانی نقطہ ایمانی نقطہ درجات کو بلند کرنے کا ایک بہترین عمل کہ اللہ کہتے ہیں اقم الصلاة نماز کو قائم کرو ادا الصلاة نہیں کہا گیا نماز کو قائم کرو ادا اور قیام میں فرق ہے ادا انڈیویجول ہوتی ہے کوئی شخص اپنے گھر میں بھی نماز ادا کر سکتا ہے ہو جاتی ہے ادارے میں کسی علاقے میں کسی جگہ پہ ٹھہر کے نماز ادا کر لینا نماز ادا ہو جاتی ہے فرض ادا ہوتا ہے مگر قرآن میں کہیں بھی ادا کا ذکر نہیں ہے نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے نماز کو ادا کرنے کا حکم نہیں ہے پوچھیے علماء سے کہ قیام کے معنی کیا ہے قیام کے معنی یہ ہے کہ لوگوں کو کھڑا کرو لوگوں کو اکٹھا کرو لوگوں کو جماعت میں لاؤ ہر 5 وقت کی نماز میں جماعت بندی ہو سب بندی ہو مسجد ہو مکان ہو مخصوص جگہ ہو تب جا کے وہ قیام پورا ہوتا ہے تب جا کے وہ اقامت صلاۃ کرتا ہے وہ دونوں جو وقت کا فرض ہے کہ وہ اقامت صلاۃ کو قائم کرے نماز کے نظام کو قائم کرے یہ اس کا فرض ہے یہ اس کی ڈیوٹی میں فرائض منصب ہی میں ہے کہ جہاں دنیا کے اور کھاتے دوسرے ادارے جو بنائے جاتے ہیں ان میں مریض کو بھی حاکم سے یہ پوچھ ہوگی کہ اگر اس نے اپنے ادارے کے اندر 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا تھا نہیں ایک وقت تھا پہلے میں پڑھنے والے بچے آج تک وہ 5 وقت بعد نماز کے آج بھی ہوں گے کہ جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں کیونکہ اسکولوں اور کالجوں میں یونیورسٹیوں میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا جاتا تھا بغیر اس وقت چھٹی دی جاتی تھی اس وقت ٹائم دیا جاتا تھا اور وہ نماز کے لیے سارے اکٹھے ہوتے تھے آج یہ نظام ختم ہو جاتا ہے اقامت صلاۃ کی بڑی اہمیت اقم الصلاة طرفي النهار 2 وقت طرفي النهار صبح کے وقت طرفین صبح کا وقت اور شام کا وقت اس کو طرفین کہتے ہیں دن کے 2 حصے ایک صبح کا ہے ایک شام کا ہے دو نمازیں یہ ثابت ہو لوگ کہتے ہیں نماز 5 وقت کی اور بات خمسہ سے کیسے ثابت ہے قرآن کی ثابت کر رہا ہے اقم الصلاة طرفي النهار کہ دن کے 2 حصے ہیں ایک حصہ صبح کا ہے ایک حصہ سورج غروب ہونے کا ہے سن رائز ہو رہا ہے سن غروب ہو رہا ہے یہ پہلا ہے یہ دوسرا ہے 2 حصے نماز کے ہو رہی ہے یعنی فجر کی نماز اور مغرب کی نماز یہ ثابت ہو رہی ہے اور مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کے مطابق کیونکہ ابتداء جو لمبی ہوتی ہے اس کے بھی پارٹ ہیں اللہ نے وہ بھی مقرر کر دیے پھر فرمایا وَظُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ وَظُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ اللہ کو پتہ ہے بندے سارا دن دنیا کمانے میں غلطی کریں گے گناہ کریں گے کوئی نہ کوئی وقت زیادتی کریں گے کوئی نہ کوئی کبھی کشی کریں گے کسی کا دل دکھائیں گے کبھی کیا کریں گے توبہ کر کے سوئیں توبہ کرنے کی اللہ نے 5 وقت پورا کر
ہوگی. اللہ نے کہا دن کے بھی تو ایسے بنا دیے, اب وہ 3 حصوں میں آ گئے اور بغلت من اللیل, اور اس طرح مغرب کی نماز کا بھی وقت مقرر کر دیا, فجر کو ظہر کے ساتھ مقرر کر دیا, اور پھر مغرب کے حصے 3 کر کے مغرب عشاء اور فجر کا عرب کر کے کل 5 ہفتوں کو اس کے اندر